اس کے بعد اچانک جس کی عیادت کے لیے گئے تھے ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے جانے والے دوست نے سب سے پہلا کام کیا وہ یہ کیا کہ جو چراغ روشن تھا اس کو گل کر دیا، چراغ کو بجھا دیا۔ اس کے بعد پھر معاملہ چلا تو لوگوں نے یہ پوچھا کہ آپ نے اس چراغ کو کیوں بجھایا ایسے وقت میں کہ دوست کی موت ہو گئی، مزید اندھیرا آپ نے چراغ بجھا کر دیا۔ ان کا جواب جو ہے باعث عبرت ہے۔ انہوں نے جواب یہ دیا کہ جب تک میرا دوست زندہ تھا اس کی چیزوں سے مجھے فائدہ اٹھانے کا حق تھا، جب میرا دوست مر گیا تو جتنا مال چھوڑ کے مرا وہ سب کا سب وارثوں کا حصہ ہو گیا۔ تو اس چراغ میں جو تیل جل رہا تھا وہ تیل بھی وارثوں کا حصہ ہے۔ اب وارثوں کی بغیر اجازت کے میرا حق اس کو استعمال کرنے کا نہیں رہا۔ اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وراثت کا مسئلہ کتنا اہم ہے کہ مرنے والا جو مال چھوڑ کے مرتا ہے وہ وراثت کہلاتا ہے۔ وہ مال اب اس کا نہیں رہا، اب اس مال کا کیا ہونا ہے جس کو کہ ترکہ کہتے ہیں، وراثت کہتے ہیں، چھوڑا ہوا مال کہتے ہیں۔ اب یہ چھوڑا ہوا مال جو مرنے والا چھوڑتا ہے اس میں کیا کیا ہے؟ تو سب سے پہلا کام تو یہ کیا جاتا ہے، شریعت کا جو حکم ہے کہ مرنے والے کے مال میں سے اس مردے کو نہلایا جائے گا، کفنایا جائے گا اور اس کو دفن کیا جائے گا۔ تو تجہیز میں، تکفین میں اور ان تمام چیزوں پہ جو اخراجات ہوں گے وہ سب کے سب اس مال میں سے جو مردے نے چھوڑا ہے اس سے پورا کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو قرض اس کے ذمے ہے اس قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ اسی طرح اگر اس نے کچھ وصیت کر رکھی ہے اور وہ وصیت حد اسلام کے تعلیم کے اندر ہے، یعنی پورے مال کے 1/3 سے کم ہے، تو وہ وصیت نافذ کر دی جائے گی۔ اس کے بعد جو مال بچا ہے وہ اس کے رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا۔ کون سے رشتہ دار؟ اس کو خود قرآن نے کس رشتہ دار کو کتنا مال ملے گا قرآن نے متعین کیا ہے، اس میں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وراثت کو قرآن نے متعین کر دیا کتنے حصے کس کے۔ اگر اس کا بیٹا ہے تو بیٹے کو ملے گا، بیٹی ہے تو بیٹی کو بھی ملے گا، والد ہے تو والد کو ملے گا، بیوی ہے تو بیوی کو ملے گا، سب کو الگ الگ ملے گا۔ کبھی بیوی کو جو ہے وہ 1/4 حصہ ملے گا، کبھی 8واں حصہ ملے گا۔ اولاد ہے اور اولاد نہیں ہے دونوں میں فرق ہے، باپ کا حصہ ہے، ماں کا حصہ ہے۔ تو یہ سب حصے جو ہیں قرآن نے باقاعدہ مکمل جو ہے آیات میں جو ہے متعین کر دیا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اولاد کے سلسلے میں تاکید کرتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں 2 حصہ ملے گا۔ اب یہ آج کل ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، لڑکے اور لڑکی میں برابری نہیں ہے، یہ کیوں لڑکے کو 2 حصہ اور لڑکی کو 11 حصہ؟ یہ سوالات کیے جاتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے کہ بیٹے کے اور مرد کی ذمہ داریاں بہت ہیں۔ مرد
اس کے پاس خود مال نہیں ہے تو اس کا خرچ بھی بیٹے کے ذمہ ہے۔ تو اس لیے بیٹے کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ جہاں تک مسئلہ بیٹی کا ہے، لڑکی کا ہے، تو اس کی ذمہ داریاں کم ہیں، اور بیٹی کو شوہر کے گھر سے بھی وراثت ملے گی، اس واسطے اس کی ذمہ داریاں کم ہیں۔ بیٹی کے ذمے اس کے بچوں کا خرچ نہیں ہے، وہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے بیٹی کو 2 حصہ، ایک حصہ اور بیٹے کو 2 حصہ۔ اسی طرح ماں کو حصہ ملتا ہے، باپ کو حصہ ملتا ہے، اولاد کو حصہ ملتا ہے، بیوی کو حصہ ملتا ہے۔ یہ سب حصے ہر حضرت میں اسلام نے متعین کیے ہیں، قرآن میں پورے، کسی کو چوتھائی، کسی کو 8واں، کسی کو آدھا، فلح النصف، کسی کو آدھا، کسی کو 1/3، کسی کو 2/3، جیسی حالت ہو، جیسے عزیز ہوں، اسی حساب سے یہ حصہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ اس وقت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں وراثت کی تقسیم کا صحیح رواج نہیں ہے۔ مرنے والا مر گیا، سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے کہ اس کے مال میں سے دیکھ اتاری جاتی ہے ایصال ثواب کے لیے۔ کہیں تیجا ہو رہا ہے، کہیں جو ہے 40واں ہو رہا ہے، کہیں برسی منائی جا رہی ہے، یہ سب اس مرنے والے کے مال میں سے۔ اس مرنے والے کے مال کو اس طرح خرچ کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کو اس کی ایصال ثواب کرنا ہے تو اپنی طرف سے ایصال ثواب کرے۔ وہ جو مشترکہ مال ہے، سب کا حصہ، تقسیم سے پہلے اس میں سے کوئی چیز خرچ نہیں کی جائے گی، حتیٰ کہ جب مرنے والا مرتا ہے تو اس کے جو کپڑے ہیں استعمال کے، ہمارے یہاں کیا رواج ہے، بلاؤ کسی فقیر کو، سارے استعمالی کپڑے دے دیتے ہیں، یا کم سے کم جو ذرا سا جو ہے ایسے کپڑے ہیں جس کا استعمال عام طور پر لوگ نہیں کرتے، وہ سب جو ہے بانٹ دیے جاتے ہیں۔ یہ بانٹنا وراثت سے پہلے جائز نہیں، یہ سب وراثت میں ہے۔ اس کا قلم، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مرنے والے کے ہاتھ میں گھڑی ہے تو کوئی صاحب کہیں گے یہ تو گھڑی مجھے بہت پسند ہے، میں لے لیتا ہوں۔ اس کے پاس موبائل ہے، کوئی کہے گا کہ بھائی موبائل ابا جان کا بہت پسند ہے، میں لے لیتا ہوں۔ ایک آدمی نہیں لے سکتا۔ یہ موبائل، یہ گھڑی، یہ قلم، یہ چشمہ، جتنی چیزیں اس نے چھوڑی ہیں سب میں وراثت جاری ہوگی، سب ترقی کا مال ہے، سب کو تقسیم کیا جانا ضروری ہے۔ اور یہ ایسا ویسا معاملہ نہیں ہے، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، یہ اللہ کی حد ہے، فرض ہے کہ اس کے مال کو شریعت کے مطابق تقسیم کریں، یہ فرض ہے۔ اب وہ ہوتا کیا ہے، بہت ہوا تو بھائیوں نے تقسیم کر لیا۔ صرف بھائیوں میں حصہ نہیں ہے بلکہ جو بہنیں ہیں ان کا حصہ ہے۔ اور دیکھ لیجیے، جب وہ کپڑا جس میں اس کا انتقال ہوا ہے، اس کپڑے میں بھی وراثت جاری ہوگی، چونکہ وہ بھی مال قیمتی چیز ہے، اس میں بھی وراثت جاری ہوگی۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ زمین ہے، جائیداد ہے، کھیتیاں ہیں، کھیت ہے، باغات ہیں، اور کیش ہے، بلڈنگیں ہیں، شیئرز ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، دولت کی جتنی قسمیں ہیں، جو مال ہے وہ سب وراثت میں شامل ہیں۔ سب کو اکٹھے جوڑا جائے گا اور پھر اس حساب سے پورا مال شریعت کے حساب سے تقسیم ہوگا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ بہن کو تو ہم نے جہیز دے دیا، شادی کر دی، اس کا حق اس کو دے دیا۔ نہیں، اس کا حق آپ نے نہیں دیا۔ جہاز دینے کے لیے کس نے کہا تھا آپ سے؟ وہ جہیز دیا، آپ نے اپنے طور پہ دیا۔ بہن کا حصہ مال میں موجود ہے۔ ہاں، یہ صورت ہو سکتی ہے کہ کوئی بہن ہے، وہ بالغ ہے اور اس کے بعد ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، اب اس کا جو حق ہے، اب اس کی شادی ہونے والی ہے، اب شادی میں خرچ ہوگا تو آپ اس بہن سے اجازت دے سکتے ہیں کہ تمہارا مال اتنا ہے، تمہارے مال میں سے ہم تمہاری شادی میں خرچ کر دیں، تقسیم کر دیا ہم نے، اب اس کا مال اس کی
کی شادی میں تقسیم کریں تو الگ مسئلہ ہے. پہلے جو شادی کر دی اور جہیز کے بعد نام پہ کہ ہم نے سب دے دیا اور اس کا حق نہیں دے رہے ہیں، اس کا حق نہیں دیا آپ نے، اس کا پائی آپ کے ہاں حق موجود ہے، وہ ادا کرنا ضروری ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ بہن نے نہیں دیا. بہن کہتی ہے ارے بھیا میں کیسے لوں، اسی چوکٹ پہ مجھے آنا ہے، مجھے جانا ہے، کیا لوں؟ تو حضرت قاضی مجاہد الاسلام قاسمی جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر تھے اور چیف جسٹس تھے پٹنہ بہار اڑیسہ میں دارالقضات کے، وہ فرماتے تھے کہ اس طرح بہن کا انکار کرنا نہیں مانا جائے گا. آپ مثلاً جو ہے 10 لاکھ روپے بہن کے بنتے ہیں کیش، آپ نے چیک کاٹ کے بہن کو دے دیا، قبضہ ہو گیا. زمین میں اس کا حصہ ہے، اس کے نام رجسٹری کر دی، قبضہ ہو گیا. بلڈنگ ہے اس کو دے دی، قبضہ ہو گیا. قبضے کے بعد پھر وہ دے، یہ ایک الگ بات ہے. اور کون بہن ہے جو قبضے کے بعد دے گی؟ اس لیے وراثت کا مسئلہ جو براہ راست قرآن نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس باب میں ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں بہت غفلت ہوتی ہے. اب ہمارے پاس ماں باپ کا موجود ہے، بہن کو ہم نے حصہ دیا نہیں یا پھوپھی کو ہم نے حصہ دیا نہیں، اور ماشاءاللہ حج کو جا رہے ہیں. اب یہ جو حج کو جا رہے ہیں پیسے کہاں سے آئے؟ میرے پیسے بھی ہیں، بہن کے پیسے بھی ہیں، پھوپھی کی بھی حصہ ہے، یہ مشترکہ مال ہے. بہن نے اجازت دی نہیں، جو ہم نے اس کو دیا ہی نہیں، پھوپھی نے اجازت دی نہیں، تو یہ جو مشترک مال ہمارے پاس ہے یہ ہم نے غصب کر رکھا ہے، ہڑپ لیا ہے. جس طرح ڈاکہ ڈال کے مال لیتے ہیں، ایسے ہی بہن کو حصہ نہ دینا گویا ڈاکہ ڈالنا ہے، اور ڈکیتی کا مال ہم نے اپنے گھر رکھا. جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں بہن کا حصہ ہے، نہیں دیا ہے، تو گویا غاصبانہ قبضہ ہے ہمارا اس کے اوپر. کب تک ہم غاصبانہ قبضے کرتے رہیں گے؟ یہ سب چیزیں حرام ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ مثلاً ایک بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ میں بہنوں کا بھی حصہ ہے، اب اس کو تقسیم کریں گے تو رہنا مشکل ہو جائے گا. تو آپ سمجھوتا کریں، لاگت جو ہے پورا مال بنائیں اور یہ بتائیں کہ جو ہے اتنی لاگت اتنے کروڑ روپے سب ہو رہے ہیں، اس کے حساب سے تم کیش لے لو یا اور کوئی جگہ لے لو. یا بزنس چل رہا ہے، بزنس مشترک، باپ کا بزنس پورا بڑا بزنس ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، اب 2 بہنیں ہیں، ایک بھائی مثلا، تو ان بہنوں کا بھی حصہ اس حساب سے آدھا ہو گیا. اب اگر اس کاروبار میں سے آدھے پیسے نکال لیے گئے تو کاروبار بیٹھنے کا خطرہ ہے. تو پھر آپ سمجھوتا کریں کہ دیکھیے آپ کا اتنا اس میں ہے، اتنا حصہ ہے. 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ اپنے مال کو ہمارے ساتھ لگانے تجارت کریں کہ آپ کی پونجی بھی رہے گی اور جو نفع ہوگا اس میں حسب وعدہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے. اس طرح سمجھوتا کیجیے. جو گھر ہے اس میں معاملہ صاف کیجیے. پھوپھی کا جو حصہ ہے، بہن کا جو حصہ ہے، جو ماں کا حصہ ہے، سب کا معاملہ بانٹ کے، چاہے وہ بانٹنا الگ الگ کر کے ہو، چاہے وہ پورا تخمینہ لگا کے جو حساب بنتا ہو وہ حساب سب کے ذمہ کر دیں. کہ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ قسطیں باندھ لیں کہ اچانک آپ دے دیں گے تو کاروبار بیٹھ جائے گا، تو آپ قسطیں باندھ لیں کہ ہر مہینے آپ کی اتنے پیسے آپ کے ہوتے ہیں وراثت میں، جو باپ نے چھوڑا ہے وہ آپ کا حصہ ہے، ہم قسطوں میں آپ کو دیں گے، وہ مان جائے. کسی طرح صاف کر لینا چاہیے معاملے کو، زندگی کا معاملہ صاف کر لینا چاہیے. یہ ہماری زندگی بڑی بری زندگی ہے کہ جس گھر میں ہے اس میں بہن کا حصہ ہے اور ہم رہ رہے ہیں. غاصبانہ حصہ ہے، روزانہ کا گناہ ہے. جو بلڈنگ کرائے پہ چڑھی ہوئی ہے، کرایہ آ رہا ہے، ہم جو ہے اس کو نہیں دے رہے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں. قرآن نے کہہ دیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں جس کو ماں باپ نے یا رشتہ داروں نے چھوڑا. وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں جس کو ماں باپ نے اور رشتہ داروں نے چھوڑا. تو یہ ان کا حصہ متعین ہے، قرآن نے بیان کر دیا ہے. فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ جو مقررہ قانون ہے، اس کی پاسداری کرنا فرض ہے. اس واسطے وراثت کے باب میں
اپنے گھروں کے بارے میں معلوم کیجیے، کس کا کتنا حصہ ہے، اس کی تقسیم کی فکر کیجیے، اس کے سمجھوتا کیجیے، قسطیں بنائیے اور اس سے معاملہ صاف کیجیے تاکہ آپ آخرت میں بری و ذمہ ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کے اس حکم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا